بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ہری پور ایک دعوتی پروگرام پر آیا تھا۔ ہمارے بھائی غزن اقبال جو جماعت اسلامی ہری پور کے امیر ہیں، انہوں نے دعوت دی۔ پروگرام کے بعد انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں جماعت اسلامی ہری پور اور الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہاں ایک بہت اچھا ادارہ ہے یتیم بچوں کے لیے آغوش، اس کا دورہ کروں۔ میرے ساتھ غزن اقبال صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور خالد ریاض صاحب جو ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن ہری پور کے صدر ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ تو ہم چلتے ہیں، ذرا ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں گے اور ادارہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن ہری پور کا آغوش کا ادارہ ہے۔ محترم جناب سراج الحق صاحب نے 2022 کو اس کا افتتاح کیا۔ محترم ریاض صاحب، اس وقت اس میں کتنے وہ ہیں بچے؟ اس وقت ہمارے پاس 33 بچے ہیں، 33 بچے ہیں، اور یہ سب یتیم بچے ہیں اور 5 سے 8 سال تک ان کی عمریں ہیں۔ اور ہم نے اس آغوش کی تعمیر یہ 2018 میں شروع کی تھی، اور 2 سال کی قلیل مدت میں یہ ہم نے تقریباً 3.5 کروڑ کی لاگت سے بلڈنگ تیار کی ہے۔ تو ہمارے پاس 100 بچوں کی گنجائش ہے، انشاءاللہ ہم اس تعداد کو پورا کریں گے۔ اچھا، یہ بتائیں ذرا مختصر سا، ان بچوں کی صبح سے لے کر شام تک روٹین، کھانے پینے، جاگنے، سونے اور تعلیم؟ یہ صبح ان کو نماز کے لیے اٹھایا جاتا ہے، نماز کے بعد پھر ان کے ناشتے کا بندوبست ہوتا ہے، اسکول جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو آرام کرتے ہیں تھوڑا۔ عصر کے ٹائم ان کی جو وارڈن صاحب ہیں اور یہاں ان کے جو مینٹور ہیں وہ ان سے ہوم ورک وغیرہ کراتے ہیں، اور اس کے بعد یہ باہر فٹ بال اور کرکٹ اور یہ انڈور گیم، وہ بھی ایکٹیویٹیز ان کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور ان کی ایجوکیشن کے لیے ہم نے حال میں یہ ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے، اس سے وہ اپنی ٹی وی کے تھرو بھی ان کی جو ایجوکیشن کی جاتی ہے، ساتھ ساتھ جو بچوں کے پسندیدہ ڈرامے بھی ان میں دکھائے جاتے ہیں، اور شام کو کھانے کے بعد ان کو سلا دیا جاتا ہے۔ اچھا، ابھی ہم تھوڑا فیسلٹیز دیکھ لیں۔ جی بالکل۔ یہ بلڈنگ کا سب سے لویسٹ فلور ہے، اور اس میں بچے کلاس رومز بھی ہیں اور لیونگ روم تو لیونگ روم اوپر ہے۔ اچھا، کلاس روم عارضی طور پہ یہاں پہ بنائے گئے ہیں کہ اسکول کی رینوویشن جاری ہے، جس وقت اسکول ان کا مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ ان کی کلاس روم وہاں پہ شفٹ ہو جائے گا۔ یہ بچوں کے لیے کلاس رومز ہیں اور کلاس روم ہے، وزٹ کراتے ہیں۔ یہ بچوں کا کچن ہے، آگے جانے کلاس سے کچن ہے یہاں پہ۔ یہ ماشاءاللہ ہر چیز ماشاءاللہ بہت آرگنائز طریقے سے پڑی ہوئی ہے۔ یہ بچوں کے لیے کھانا بن رہا ہے، یہ بچوں کی کٹلری ہے، اور وہ سامنے بچوں کا ڈائننگ ہال ہے۔ ڈائننگ ہال میں اپر سیٹنگ ہے اور اچھے فرنیچر رکھا ہوا ہے، واش بیسنز ہیں، صفائی کا بہت اچھا خیال رکھا ہوا ہے۔ بچوں کا ایک مینیو ہے، میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ ناشتے میں انہیں ایک دن جیم چائے روٹی ملتی ہے، اگلے دن چائے پراٹھا، تندوری روٹی، دودھ پراٹھا، اسی طرح آلو کی بھجیا، سبزی روٹی، چکن قورمہ، مکس سبزی، کابلی پلاؤ، سفید چاول، سفید چنے، دال روٹی، آلو قیمہ، چکن بریانی۔ تو ماشاءاللہ ایک بیلنسڈ ان مینیو بنایا گیا ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ یہ گراؤنڈ فلور ہے اور یہ سیکیورٹی روم ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 40 لگے ہوئے ہیں پورے کیمپس میں، ہر کونا، ہر کمرہ، ہر اینگل سے کور کیا گیا ہے۔ یہ بچوں کا لیونگ روم ہے، یہ ایک ہال ہے بیسیکلی، اور اس میں ہر بچے کا ایک انڈیپینڈنٹ بیڈ ہے، اس کا اپنا بستر ہے۔ یہ ہر بچے کو ایک کبرڈ ملی ہوئی ہے، ہر بچے کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ چیئر ہے، اسٹڈی ٹیبل ہے۔ ہاں، گرے ایریا جو ہوتا ہے ایسے انسٹیٹیوشنز کا، وہ اس کے واش رومز ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ یہ صاف ستھرے واش رومز ہیں اور ان کو حفظان صحت کے تمام اصولوں کے مطابق صفائی کی جاتی ہے۔ بچوں کا کامن روم ہے، اس میں بچے کے لیے کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، سامنے ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، اور یہ ایک بچوں کی ڈیبیٹس اور باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی یہاں ارینج ہو سکتی ہیں۔ اچھا غزن بھائی، آپ
کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا ضروریات ہیں؟ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ یہ انشاءاللہ ملک میں بھی بیرون ملک لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے ڈونیشن وائز، اور دوسرا یہ کہ اس کا ذریعہ کیا ہو، کیسے اس کو بھیجا جائے۔ اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور بچوں کو سپانسر کریں۔ یہاں پہ ایک بچے پہ آپ بچوں کا اسپانسر کہہ رہے ہیں، تو ایک بچے پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ ایک بچے پہ آج کل ایوریج جو ہے نا منتھلی 18,000 روپیہ خرچہ آ رہا ہے جی۔ اور اسی کے ساتھ ہم اسکول کی بلڈنگ ہے اس کی رینوویشن جاری ہے، تو ہمیں اس کے لیے بھی فنڈس کی ضرورت ہے، پھر اس کی ہم نے فرنیشنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے ہماری درخواست ہے مخیر لوگوں سے کہ وہ اس کے لیے ہمیں ڈونیشنز دیں، کیونکہ اگلا جو اکیڈمک سیشن ہے جو اپریل سے شروع ہوگا اس سے ہمارا پلان ہے کہ ہم اسکول کو باقاعدہ شروع کر سکیں۔ ابھی عارضی طور پہ ہم نے ادھر کلاس رومز ان کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک پرپز بلڈ اسکول بلڈنگ موجود ہے، صرف تھوڑی سی اس کی چیزیں رہتی ہیں، اس کے لیے ہماری اپیل ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ اچھا، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ ہے یا کیا ذریعہ ہوگا؟ جی، علیحدہ سے جانا الخدمت فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ ہے، اس میں عطیات دیے جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ آن لائن بھی جمع کروائے جا سکتے ہیں، اور ادھر ہمارا پراپر جو ہے نا اس کا اکاؤنٹنگ کا اس کا آڈٹ کا سسٹم ہے، انٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے ہمارا ایکسٹرنل آڈٹ بھی ہوتا ہے، تو ہم پوری جو ہے نا لوگ اپنی تسلی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ اپنے ڈونیشنز دے سکتے ہیں، اس اعتماد کے ساتھ کہ ان کی رقم ان کی عطیات صحیح جگہ پہ لوگوں بچوں کی جائز ضرورتوں پہ خرچ ہوں گے۔ اچھا، اس میں میری طرف سے گزارش ہے کہ ہم انشاءاللہ اس میں آپ کی اسکرین پر الخدمت فاؤنڈیشن کا اکاؤنٹ دے دیں گے ہری پور کا، تو اگر آپ نے بچوں کو اسپانسر کرنا ہے تو اس سلسلے میں بھی، اور اگر آپ نے رینوویشن کے لیے یا بلڈنگ کے لیے یا ایز اے ہول اس پروجیکٹ کے لیے کچھ ڈونیشنز دینی ہے تو وہ بھی آپ ڈائریکٹلی ان کو بھجوا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم غزن اقبال صاحب اور خالد ریاض صاحب ان دونوں کے فون نمبرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے، تاکہ اگر کسی نے ان سے بات کرنی ہے یا ان سے رابطہ کرنا ہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ اور میرے جو مخیر حضرات ہیں یا جو وزٹرز ہیں، اگر وہ یہاں آنا چاہیں تو ہم انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، وزٹ کریں۔ پہلے اگر وہ بتا دیں گے تو ہم ان کا استقبال بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔